اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جو سیشن ہے ہم نے علوم القرآن کے حوالے سے شروع کیا ہے، اور آپ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ٹیسٹ ہیں خاص طور پہ، اور ویسے بھی علوم اسلامیہ سے متعلق کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، تو اس کے اندر علوم القرآن ہے، علوم الحدیث ہے، علوم فقہ ہے، سیرت ہے۔ یہ بنیادی مضامین ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ علوم القرآن ہے۔ تو علوم القرآن کے ضمن میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس ضمن میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے کلام کی باقی کلام پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العالمین کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ کے احکام اور ہدایات پر مشتمل ہے، کیونکہ آتا ہے کہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور پھر یہ بھی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ تو یہاں پر جو ظلمات کا لفظ ہے اس سے مراد کافرانہ اور مشرکانہ عقائد ہیں، اور نور سے مراد توحید ہے۔ اب یہ تو ایک بنیادی سی بات ہو گئی کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے وہ ہے علوم القرآن۔ تو علوم القرآن کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ علوم ہے جو قرآن نے بیان کیے یا قرآن سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر بیان کردہ جو مضامین ہے وہ علم تفسیر کہلائیں گے۔ تو یہاں ایک باریک سا فرق بھی سمجھ لیں، اور یہ بعض اوقات انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ ویسے بھی کسی ٹیسٹ میں، کہ علوم القرآن اور علم تفسیر میں کیا فرق ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن کے اندر جو بیان کردہ مضامین ہیں وہ تو علم تفسیر کا موضوع ہے، لیکن علوم القرآن سے مراد قرآن سے تعلق رکھنے والے مختلف امور کا علم ہے۔ اب یہ مختلف امور کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں قرآن مجید کا تعارف ہے، قرآن کی ایک فنی تعریف ہے، نزول کیسے قرآن مجید کا ہوا، قرآن مجید کو مدون کیسے کیا گیا کتابی شکل میں، اور قرات سے متعلق احکام ہے۔ ایسے ہی ایک اہم موضوع علوم القرآن کا اعجاز القرآن ہے، ناسخ منسوخ کی جو بحث ہے وہ بھی علوم القرآن کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے۔ اسباب نزول ہے، تفسیر و تعویل کا مفہوم ہے، اسماء القرآن ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کا ایک ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ اس کے صفاتی نام ہیں جو تقریباً 55 ہیں، 55 ہیں۔ محکم متشابہ کی جو بحث ہے، یعنی قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، یہ بھی علوم القرآن کا موضوع ہے۔ ایسے مکی مدنی صورتوں کا بیان ہے، اور قرآن پر شبہات اور انکار۔ تو یہ گویا علوم القرآن کے مباحث ہیں، اور ان مباحث کو علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں انہی مباحث کو یا انہی انواع کو بیان کیا ہے۔ ایسے محمد عظیم زرقانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن میں مباحث بیان کی ہیں، اور یہ مباحث جو ہے علوم القرآن سے متعلق ہیں۔ جس طرح علوم الحدیث ہے کہ جس میں حدیث سے متعلقہ علوم پر بحث کی، یعنی حدیث اٹ سیلف نہیں ہوتی اس میں زیر بحث، بلکہ حدیث سے متعلقہ علوم پر بحث کی جاتی ہے، اسی طرح علوم القرآن میں قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر پر بات نہیں، بلکہ قرآن سے متعلق علوم پر بات کی جاتی ہے، جن کی مثال میں نے دی۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا، شروع میں ہی اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعارف قرآن۔ تو قرآن مجید نے ایک تو اپنا تعارف خود کروایا ہے، جس سے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور ایک اور جو اس کی ڈیفینیشن یا تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ القرآن هو الکتاب المعجز المنزل على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل بلسان عربی مبین۔ اور اس طرح آپ نے قرآن مجید کی ایک تعریف اصول فقہ کی بھی کتابوں میں پڑھی ہوگی، جس میں ہے کہ المنزل اعلیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف اور المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے قرآن کے تعارف میں کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ تو ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا اور وہ ہے غیر مخلوق، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو کلام جو ہے دراصل اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور صفت قدیم ہے، حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ البتہ قرآن کا لکھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا یہ بندوں کے افعال ہیں اور یہ مخلوق ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی قرأت کرنا، یہ جو فعل ہے یہ مخلوق ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بحث ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک فتنہ اٹھا تھا جسے خلق القرآن کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جاننا ضروری یہ ہے، یعنی اگر ہم ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ خلق قرآن کیا ہے یا اس کے بانی کون سے تھے، تو ایک ان کے جو بانی کا نام ہے وہ ہے جعد بن درہم، اور جو کہ قریب 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جہم بن صفوان ہے، 128 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا، اور پھر اس کی اشاعت کرنے میں بشر بن غیاث ہیں، اور ایک اور ہیں احمد بن ابی داؤد۔ تو اس کو ہم اب جوڑتے ہیں عباسی دور سے، ٹھیک ہے، عباسی دور سے۔ تو عباسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مامون الرشید تھے، تو احمد بن ابی داؤد جو ہیں انہوں نے مامون کو گرویدہ کر لیا تھا، اور پھر انہی کے دور میں ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں ان پر مظالم ڈھائے گئے، اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا معتصم باللہ اور واسق باللہ کے دور میں۔ واسق باللہ کا آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ کوئی 232 ہجری اس کی وفات ہے، تب اس کا دور خلافت تھا۔ اس کے بعد 246 ہجری میں متوکل علی اللہ جو ہیں، جو کہ عباسی خلیفہ ہیں، انہوں نے خلق قرآن پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سمرائز کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب کلام اللہ کہا تو کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے، کیا اس کی صفات بھی قدیم ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے قدیم نہیں ہے، حادث ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صحیح ایک نقطہ نظر ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے قرآن کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو کہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ البتہ اس کا پڑھنا، لکھنا، سننا، سنانا یہ چونکہ بندوں کے فعل ہیں، اور بندوں کے جو فعل ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، تو اس کو ہم حادث کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس میں ایک نام آپ نے پوچھا ہوا ہے، اس میں کسی نے چیٹ باکس میں پوچھا ہوا ہے، تو اس میں ان کے بانی کا نام ہے جعد، جیم عین دال، اور پھر اس کے بعد جہم بن صفان کا نام آتا ہے، پھر اس فتنے کی اشاعت کی بشر نے، اور اس کے بعد احمد بن ابی داؤد ہے۔ احمد بن ابی داؤد کو آپ نے مامون الرشید کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ اس دور میں جس میں پھر امام احمد بن حنبل پر بھی مظالم ڈھائے گئے، اور انہوں نے ظاہر ہے ایک جو نقطہ نظر دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ جو جن لوگوں نے قرآن مجید کے مخلوق کہا، تو ان کے کہنے کا مقصد کہ قرآن کا مفہوم آپ پر نازل ہوا اور الفاظ آپ سے وسلم کے تھے۔ ذرا یہ نقطہ سمجھیے گا، یعنی وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے، قرآن کے الفاظ آپ سے وسلم پر نہیں نازل ہوئے بلکہ مفہوم نازل ہوا ہے، اور الفاظ آپ سے وسلم کے اپنے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو مشہور ائمہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن ہمارا پڑھنا، لکھنا، سننا، سنانا یہ مخلوق ہے، چونکہ یہ بندوں کے افعال ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی یہ ایک بنیادی قرآن کے تعارف کے ضمن میں ایک بحث تھی جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کسی ٹیسٹ میں کوئی سوال ہو سکتا ہے یا کسی انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا اور اس سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے موضوع قرآن، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع القرآن هو الانسان،
کس اعتبار سے؟ من حیث انہ مکلف، اس اعتبار سے کہ وہ مکلف ہے. کیوں؟ لأنہ یبحث فیہ عما یحل للانسان وما یحرم علیہ، اس اعتبار سے کہ قرآن میں بحث کی جاتی ہیں وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے حلال ہیں یا جو اس پر حرام ہیں. وما ینفع الانسان، یا وہ چیزیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں. وما یضرہ، یا پھر جو اس کو نقصان دیتی ہیں. من الایمانیات والاعمال والاخلاق، جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، اعمال سے ہے، اخلاق سے ہے. یعنی اس کو ہم سمرائز اس طرح کریں گے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مکلف ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس پر جو مختلف ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں. اس کے بعد ہے جی حکمت نزول قرآن. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں اہم نقطہ بتاتا ہوں نا، جیسے میں نے بتایا کہ موضوع قرآن کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ خلق القرآن کیا ہے، تو یہ والے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیں اور اس کی وضاحت آپ سمجھتے جائیں، تو بعد میں آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ موضوع قرآن کے بارے میں ہم نے جو سنا پڑھا اس سے مراد کیا ہے، وہ پھر آپ خود ہی ریکال کر لیں گے، اپنے یادداشت سے تازہ کر لیں گے، اسے مستحضر کر لیں گے. یا قرآن مجید کے نزول کی حکمت کیا ہے، یہ اب آپ چھوٹا سا ایک ہیڈنگ دے دیں، سوال لکھ لیں، تو اس کا جواب بعد میں آپ سے ریویژن میں لے آئیں گے. تو حکمت کا ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکیم اللہ رب العالمین کی صفت ہے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. بہرحال حکمت کا ہمیں پھر اگین قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی یہ کتاب کیا ہے جی؟ یہ کتاب ہدایت ہے. یعنی قرآن مجید کے نزول کی حکمت انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کرنا ہے اور اس کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بحث ہو گئی. پھر آ جاتے ہیں ایک اور بحث، وہ ہے اسماء القرآن پہ. تو اسماء القرآن میں علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں قرآن کے تقریباً کوئی 55 نام نقل کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ صفاتی نام ہے. اب یہاں پہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا کچھ کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ عام طور پہ ٹیسٹوں میں کتاب اور ان کے مصنفین کا بھی پوچھا جاتا ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. جتنا ہم سبجیکٹ وائز کتابوں کو کور کر پائیں گے وہ بھی اہم ہوگا، اور وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں اگر ہم کریں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے یاد کرنے میں. کہ یعنی علامہ زرکشی جو ہے وہ علوم القرآن پر انہوں نے کتاب لکھی البرہان فی علوم القرآن، تو ایسے یاد کرنا جو ہے تھوڑا آسان رہے گا. اب زیادہ ویسے قرآن کا ہی لفظ ہے جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، فولان کے ہم وزن ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے انا علینا جمعہ و قرآن. ایسے فرقان ایک اور نام ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ بھی قرآن میں ہے. فرقان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. ایسے الکتاب ہے، ذکر ہے، شفا ہے، تنزیل ہے، مہیمن ہے، یہ مختلف نام ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہے. اب قرآن لفظ اور معنی، اگلا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے وحی الہی ہے. ٹھیک ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور عربیت جو ہے یعنی عربی زبان ہونا یہ الفاظ کی صفت ہے. ایسے ہی اس میں آتا ہے اقرا ورتل اتلو. اب یہ الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پڑھنا ہے تو آپ نے الفاظ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لکھے ہونے چاہیے. یا اتلو جو ہے تلاوت کرنا، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب یہاں پہ جو وحی کی بات کی ہے کہ قرآن مجید معنی اور الفاظ کے اعتبار سے دونوں وحی ہے، تو وحی اصل میں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب ہے اور وحی غیر مطلوب. ٹھیک ہے، وحی مطلوب جو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ ساری قرآن مجید ہے. یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، جس کو ہم غیر مطلوب کہتے ہیں، جو حدیث کی صورت میں محفوظ ہے. اب چونکہ قرآن جو ہے لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، تو اس لیے ایک اہم مسئلہ یہ آیا تھا کہ نماز میں قرآن کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. ایک ویسے امام ابو حنیفہ کی طرف قول ہے، انہوں نے کہا کہ فارسی زبان میں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس کا. یا پھر یہ مسئلہ تھا کہ جو ابتدائی طور پہ مسلمان ہوا اسے ابھی قرآن عربی میں نہیں آتا، تو وہ
اس کا مفہوم پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے جلدی سیکھ لینا چاہیے۔ بہرحال اس سے بھی انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اصولی مسئلہ سمجھے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم صرف مفہوم کو نہیں لیں گے بلکہ الفاظ بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہیں۔ ایسے ہی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کو مصحف عثمانی کے رسم الخط میں لکھا جائے، یعنی اجمی رسم الخط میں لکھنا اور شائع کرنا قرآن مجید کا جائز نہیں ہے۔ اور وہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے شتر بے مہار نہ ہو، اور اس کی عقل جو ہے چونکہ اکثر وہم و گمان کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے وحی کا اہتمام کیا۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور اگلی بحث چلتی ہے کہ یہ وحی کیا ہے۔ وحی سے مراد کیا ہے جی؟ تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی بات پہنچا دینا، یہ تو اس کے لغوی مفہوم میں آ گیا۔ اور اگر شرعی طور پہ دیکھیں تو شرعی احکام کی خبر دینا یہ وحی ہے، یا وہ کلام کہ جو نبی پر رسول پر نازل ہوا وحی کہلاتا ہے۔ اس سے اگلی بحث آتی ہے، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، اس سے اگلی بحث ہے نزول وحی کی کیفیات کیا ہیں۔ تو نزول وحی کی کیفیات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الہام ربانی ہوتا ہے یا القاء فی القلب ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ جو دل میں اللہ نبی یا رسول کے بعد ڈال دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ تھی ورائے حجاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، یا واقع معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے، جس کی ثبوت جو ہے نزل بہ الروح الامین ہے۔ اور یہ قرآن کی صورت جو ہے یہ تین بنتی، یعنی تین صورتیں بنتی ہیں، ایک القاء فی القلب، دوسرا ورائے حجاب، اور تیسرا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ تیسری صورت میں ہمارے پاس آیا ہے۔ اب اس کی جو تفسیری کیفیات ہیں اس میں الرؤیا الصادقہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ فرشتہ القاء کرے، لیکن رسول جو ہیں اسے دیکھے نہ۔ فرشتہ انسانی شکل میں ہے، اور جرس کی صورت میں، گھنٹیاں بجنے کی صورت میں، اور فرشتہ اپنی اصل شکل میں ہے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ یا شب معراج والی جو کیفیت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، بغیر توسط سے کلام کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ تو یہ مختلف اس کی کیفیات ہیں وحی کے نزول کی، یا اللہ کا نبی سے رسول سے کلام کرنے کی کیفیات۔ اگلا یہ ہے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے وحی اللہ سے خود سن کر لائے یا پھر لوح محفوظ سے پڑھ کر لاتے تھے؟ بظاہر اس میں کوئی فرق نہیں ہے ویسے اتنا، ظاہر ہے اگر لوح محفوظ سے بھی لائیں تو وہ بھی اللہ نے وہاں پر نازل کیا ہے۔ تو البتہ اگر ہم اس مسئلے کو یا اس سوال کو قرآن احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو احادیث ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین سے سن کر لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تکلم بالوحی، اور اخذت السماوات منہ، یعنی الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے کلام کرتے، اور اخذت السماوات منہ، آسمان جو ہیں اس سے کچھ نہ کچھ لے لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام کو بتایا کہ ان کی جو اصل فرشتے کی حالت ہے، ملکی شکل جو ہے اس میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور یہ جو معراج کا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس بارے میں بہرحال اسلاف کا مسلک بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس ضمن میں جو چیزیں متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں تو اس میں ہمیں ظاہر پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، اور اس کی تشریح سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہماری ایک بحث جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں، جس میں ہم نے زیادہ تر قرآن کی ایک تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سے متعلق ایک جو مسئلہ ہے جسے خلق القرآن کہا جاتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد وحی اور وحی کے نزول کی جو کیفیات ہیں مختلف، اس کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، وہ ہم نے بحث کی۔ تو یہ ایک خلاصتاً آپ لوگ اپنے پاس پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں 1 آدھ منٹ دیتا ہوں آپ کو، اگر کسی کا کوئی پوائنٹ رہ گیا تو وہ جلدی جلدی اپنے پاس نوٹ کر لے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔